ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدہ پر آج سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ غزہ پٹی سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق وہاں اب حالات نارمل بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر آج کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کسی طرح کی کوئی بمباری نہیں کی ہے۔ حالانکہ کا دکا ایسے واقعات سامنے ضرور آئے ہیں جس میں اسرائیل کی آرمی نے عام شہریوں پر فائرنگ کی ہے، ان پر بندوقوں سے حملہ کیا ہے۔ اس میں کئی عام شہریوں کی شہادت بھی ہو گئی ہے۔ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو غزہ پٹی کی فلسطینی عوام ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے، گلیوں میں جائزہ لے رہی ہے، اپنے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے، ملبہ میں نیچے دبے اپنے سامانوں کو حاصل کرنے کی اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرح سے امن کا ماحول دکھ رہا ہے، لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصل معاہدہ ہوا تھا قیدیوں کے تبادلے کا، اس پر بھی عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسکرین پر آپ ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اسرائیل کی ایک جیل سے 40 خواتین قیدیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیل 300 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جس میں تقریباً 150 خواتین اور بچے شامل ہیں، اور اس کے عمل میں حماس اسرائیل کے 50 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ پہلے دن جو رہائی عمل میں آئے گی اس میں 12 اسرائیلی فوجی اور شہریوں کی اور 50 کے آس پاس فلسطینیوں کی۔ تو پہلی کھیپ یہ معاہدے کی ہوئی ہے، یعنی پہلا تبادلہ ہوا ہے جس میں 40 سے زیادہ فلسطینی خواتین کو اسرائیل نے اپنی جیل سے آزاد کر دیا ہے، اور 12 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو حماس نے ریلیز کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ملک میں پابندی لگا دی ہے میڈیا پر کہ کسی بھی میڈیا کو، کسی بھی جرنلسٹ کو رہا ہونے والے خواتین سے، رہا ہونے والے قیدیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے ان کی تصویریں سامنے آئی ہے، لیکن اسرائیل نے ہر طرح کی پابندی لگا دی ہے۔ پچھلے دنوں جب 2 خواتین حماس کی قید سے ریلیز ہوئی تھی تو ان خواتین نے میڈیا سے بات چیت کی، پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے ان دونوں خواتین میں سے ایک نے حماس کی تعریف کی تھی، ان کے سلوک کی تعریف کی تھی، اسرائیل کی تنقید کی تھی، اپنی سرکار کی تنقید کی تھی، اور کہا تھا حماس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیماری کے دوران ڈاکٹرز آتے تھے، معائنہ کرتے تھے، چیک اپ کرتے تھے، ہر طرح کی سہولیات جو بھی کچھ تھی وہ فراہم کی جاتی تھی، اور کئی مرتبہ اسرائیل کی بمباری میں ہماری جانیں جا سکتی تھی لیکن حماس کے لڑاکوں نے ہمیں بچا لیا۔ تو اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اسرائیل کی مزید بدنامی ہوئی تھی، حماس کی تعریف ہوئی تھی، اور حماس کی جو تصویر اور شبیہ اسرائیل نے اور ویسٹرن میڈیا نے، انڈین میڈیا کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، بنانے کی کوشش کی تھی، اس کو بڑا جھٹکا لگا تھا۔ تو شاید یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس مرتبہ اسرائیل نے رہا ہونے والے تمام قیدیوں کو میڈیا سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا ہے، میڈیا کو ان تک پہنچنے سے منع کر دیا ہے، ان کے رشتہ داروں سے بھی بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قطر، مصر اور دوسرے ممالک کی کوشش ہے کہ 4 دنوں کی جو ٹیمپورری اور عارضی جنگ بندی ہوئی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے اور پھر دوبارہ اسرائیل کوئی حملہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ رفح کراسنگ بارڈر سے جو امدادی ٹرک ہے، جو سامان ہے، وہ تیزی کے ساتھ اب غزہ پٹی میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور تقریباً آج 200 سے زیادہ امدادی ٹرک سامان لے کر غزہ پٹی میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 1,30,000 کلومیٹر ڈیزل بھی غزہ پٹی میں پہنچائی جائے گی۔ اس کے علاوہ 4 گیس کے ٹرک بھی غزہ پٹی میں پہنچائے جائیں گے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے رفح کراسنگ بارڈر کو اب دوبارہ بند نہیں کیا جائے گا، اور لگاتار اس بارڈر کے ذریعے غزہ پٹی میں امدادی سامان بھیجے جائیں گے۔ امدادی سامان کے بھیجنے کا سلسلہ اب یہ موقوف نہیں ہوگا، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑا اعلان ہے مصر کی طرف سے۔ اسرائیل کے وزیر کا بیان ہے کہ عارضی جنگ بندی ہے، جب تک حماس کا ہم نام و نشان نہیں مٹا دیں گے، حماس کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک غزہ پٹی پر حملوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس جنگ بندی کو، اس سیز فائر کو پوری دنیا اسرائیل کی شکست کے طور پر دیکھ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کا 2 ہدف تھا غزہ پٹی پر حملہ کرنے کا۔ پہلا ہدف تھا حماس کے ساتھ بات چیت کے بغیر، کوئی ڈیل کے بغیر اپنے تمام قیدیوں کو آزاد کرانا، جسے حماس نے قیدی بنا لیا تھا، لیکن 47 دنوں تک بمباری اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود اسرائیل کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ دوسرا مقصد تھا حماس کے نام و نشان کو مٹانا، اس کی سرنگوں کو ختم کرنا، لیکن اس میں بھی 10% کے قریب بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ دوسری طرف حماس نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ القسام بریگیڈ کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ کی جو تازہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لڑاکوں نے، ان کی آرمی نے
اب تک 400 سے زیادہ ٹینکوں اور اسرائیل کی دوسری گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ 70 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد، اور اس ڈیٹا کا اعتراف IDF نے کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس سے بڑی تعداد میں اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اور ہمارے لڑاکے ابھی میدان میں سرگرم ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اسرائیل کی آرمی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر اسرائیل نے دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ہمارے لڑاکے پہلے کی طرح مضبوطی کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔